اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خداوند عالم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اور جن اللہ کی عبادت کریں، مگر انسان صاحب تقویٰ بھی ہیں، جنات بھی صاحب تقویٰ ہیں، اور انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو شیاطین کے راستے پہ ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہیں جو ابلیس شیطان کے راستے پہ ہیں۔ تو جس طرح انسان ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، تو ان سے کئی گنا زیادہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، جو شیطانی جنات ہیں، جو ابلیس کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو جنات کو پرکھنے کے لیے کہ مریض کو جن ہے یا نہیں، سب سے بڑی نشانی، بہت بڑی پہچان کہ پہچانا جائے کہ مریض کو جن ہے یا نہیں۔ جب مریض میں، لڑکی میں یا لڑکے میں یا کسی خاتون میں جن اتر آتا ہے تو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جتنی دیر مرضی جن رہے گا، وہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند نہیں کرے گا۔ یعنی آنکھوں کو اگر جھپکتا ہے، اپنی آئیز کو اگر اس کا جھپکنا ہے، جس طرح ہر انسان اپنی آنکھوں کو جھپکتا ہے، تو پھر سمجھیں کہ یہ جن نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مکاری ہے۔ کیونکہ جنات جب صلاحیت کر جاتے ہیں انسان کے اندر، تو اس مریض کی سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک روب و جلال تو ہوتا ہی ہے، مگر یہ جو آئیز ہے وہ بند نہیں کرتا، اس کو گھماتا ہے، دائیں بائیں یوں گھمائے گا، چہرہ ایک جگہ پر رہے گا، یہ اندر کی جو آئیز بول ہے اس کو وہ گھمائے گا، دائیں بائیں گھمائے گا، آنکھ نہیں جھپکے گا۔ لہذا یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ مریض کے قریب اگر آپ جاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو اس کا ہاتھ گرم ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ٹھنڈا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ نارمل ہاتھ نہیں ہوتا، ہاتھ میں تپش ہوگی، گرمائش ہوگی، یہ بھی ایک پہچان ہے۔ تو لہذا جنات خود آتے ہیں، بعض اوقات انسان کی ایسی حرکات و سکنات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے پتھر کو سرکایا، ہو سکتا ہے پتھر کے نیچے جن بیٹھا تھا یا اس کے اوپر جن کا بچہ بیٹھا تھا، آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑا، ٹہنی کو پکڑا، چھوڑا، ہو سکتا ہے اس پہ جنات بیٹھے تھے اور وہ گر پڑے۔ گندگی کے ڈھیر سے آپ گزرے، کچرے سے گزرے، آپ نے تھوکا، ہو سکتا ہے وہ آپ کا تھوک جو ہے، جو آپ نے تھوک رسید کیا ہے، وہ ایک جن کے سر پہ یا اس کے چہرے پہ پڑ گیا۔ تو پھر وہاں سے یہ انسان کا پیچھا کرتے ہیں، اس انسان کے لیے اس کے لیے مصیبت کا یہ باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں، چڑ کر جاتے ہیں، اس پہ اپنا یہ کلام پڑھتے ہیں، اپنا جادو پڑھتے ہیں، جادو پڑھتے پڑھتے اس کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ اگر جن بہت زیادہ طاقتور ہے تو پھر اس کے اندر، انسان کے اندر، اس بچے یا بچی کے اندر، خاتون کے اندر یا مرد کے اندر صلاحیت کرتے ہیں، اس کو یہ رفتہ رفتہ کمزور بھی کرتے جاتے ہیں، اس کے اعصاب پہ اثر کرتے ہیں، اعصاب انسان کے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بھوک کم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، تنہائی کو دل کرتا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے رونے کو بھی جی کرتا ہے، گھر میں چڑچڑا پن، چیخ چیخ کے بولنا، کیونکہ یہ جنات کا آنا جانا پھر شروع ہو جاتا ہے انسان کے جسم میں، کبھی آیا کبھی چلا گیا، کبھی آیا کبھی چلا گیا۔ تو اس حوالے سے میں ایک عرض کروں کہ یہ جو ایک عمل ہے کہ کسی نے جن بھیجا ہے، یہ عمل تقریباً 5% ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ اکثر جن خود آتے ہیں، خبیثہ ہے، جن ہے، چڑیل ہے، بدرو ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ خود آتے ہیں، اور ان کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے اعمال ہیں۔ آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھنا، اور 4 کل 3 دفعہ پڑھنا، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 80 اور 81، یعنی 80 اور 81، 82، 83، اس کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ یونس کی یہ آیات ہیں، ان کو پڑھا جائے، پانی پہ دم کیا جائے،
اور وہ پانی جو ہے وہ مریض کو پلایا جائے اور متواتر اس پہ دم کیا جائے، اور 7 سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ ہارون، سلام علی یاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام حی حتی مطلع الفجر. یہ پڑھا جائے. اس کے علاوہ اس کا ایک تعویذ ہوتا ہے حرز الجواد. امام جواد علیہ السلام کا، امام تقی الجواد کا، امام نقی علیہ السلام کا ایک تعویذ ہے جس کو حرز جواد کہتے ہیں، اور چہل کاف کا بھی ایک تعویذ ہے. وہ ان اعمال کا 7 سلام کا سورہ یونس کا جز ہے. اس تعویذ کو ہمارے ادارہ دار روحانیت سے حاصل کریں. اس کا پینا بھی ہوگا پانی میں ڈال کے، عرب گلاب میں ڈال کے، اور اس کو گلے میں بھی پہننا ہوگا. تو پھر یہ ایسا جنات جو ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، اگر یہی جنات پرانے ہو جائیں، ان کی طرف توجہ نہ کی جائے، تو پھر کوئی عمل بھی ان جنات کو آپ سے نکال نہیں سکتا. والسلام، خدا حافظ.